صحابیوں میں سے غالباً حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ذر، انہوں نے آ کے آواز دی، آپ نے اندر جواب کوئی نہیں، آپ نے جواب کوئی نہیں دیا، وہ جاننے لگے تو آپ نے بلا لیا۔ ہاں مجھے تھوڑا سا مغالطہ ہوتا ہے، قصہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور آنے والے حضرت ابو ذر ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا میں نے تمہیں انکار تو نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے اجازت بھی نہیں دی تھی، اور میں نے حضور سے یہ سنا ہے کہ 3 دفعہ کی آواز کے بعد اجازت نہ ملے تو مت جاؤ۔ کہا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل ہے کہ حضور نے یہ کہا تھا؟ وہ اپنے محلے میں آئے، لوگوں سے ذکر کیا تو انصار نے سب سے چھوٹی عمر کے آدمی کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ اس بات کا امیر المومنین کو اظہار ہو سکے کہ جناب یہ اتنی معروف بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمارے تو بچے کو بھی پتہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ گھر میں جاننے والے کے لیے یہ ہدایت، اچھا، پھر ساتھ گھر والوں کے لیے ایک ہدایت، اور وہ ہدایت یہ کہ اگر آپ کسی ایسی پوزیشن میں ہیں، تھکے ہوئے ہیں، نیند آ رہی ہے، یا آپ کسی کام میں مصروف ہیں جو اس ملاقات سے زیادہ اہم ہے، یہ فیصلہ آپ کریں گے، اور آپ اندر سے یہ کہلوا دیتے ہیں کہ بھائی پھر آنا اس وقت میں مل نہیں سکتا، تو قرآن حکم دیتا ہے کہ واپس چلے جاؤ آنے والے کو۔ اب آپ ہمارے اس موجودہ اسلامی معاشرے میں یہ حق ہر آدمی کا سلب کر لیا جو قرآن نے اسے دیا تھا کہ میں جب کسی ایسی پوزیشن میں ہوں کہ آپ سے ملنا نہ چاہوں، یہ فیصلہ میرا، آپ کا نہیں، فیصلہ کرنے کا اختیار اس آدمی کو ہے جس کے گھر آپ گئے ہیں، جانے والے کو نہیں ہے یہ اختیار، اور وہ اندر سے یہ کہلوا دے کہ پھر آئیے گا، اس وقت میں مصروف ہوں، یہ مل نہیں سکتا، تو بغیر دل میں ملال لائے ہوئے واپس چلے جاؤ۔ آپ نے دیکھا کتنی بڑی شخصی آزادی تھی جو اللہ کے قرآن نے معاشرے کے ہر فرد کو دی تھی، ہم نے یہ معاشرے نے مل کے یہ آزادی سلب کر لی سب سے، لہذا خدا کے اس حکم کو ساقط کرنے کے جرم میں ہم سب پکڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب جھوٹے ہیں کہ جب آپ کے گھر کوئی آدمی آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور آپ ملنا نہیں چاہتے تو یا نوکر سے جھوٹ بلواتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ گنا صاحب گھر نہیں ہے، یا بیٹے سے کہتے ہیں جاؤ کہ ابا جی گھر نہیں ہے، تو صاحب یہ ہوتا ہے، یہ ہمارا روزمرہ اور معمول نہیں ہے، جبکہ اس کی سہولت ہمیں قرآن دے رہا ہے کہ میں اندر سے اگر آپ ایسی پوزیشن میں تو کہہ دیں کہ آپ پھر آئیے گا۔ ہم تو یہ اتنا حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میں ایک ذاتی بات عرض کرنے لگا ہوں، اس زمانے میں لاہور کے ایک پرچے گلی میں درس حدیث لکھتا تھا، ان کی کاپی بدھ کو جاتی تھی، تو وہ میں آخری سطروں پر تھا اپنے مضمون کی، تو میرے ساتھی ملنے آ گئے، میں نے ان سے کہا یا تو 5 منٹ آپ ٹھہر جائیں، یہ میں یہ کر رہا ہوں، ورنہ 10 منٹ بعد تشریف لے آئیے گا۔ چلے گئے، اور عمر بھر انہوں نے میری اس غلطی کو معاف نہیں کیا، کہتے تھے جو اتنا بڑا آدمی ہو گیا، کہتا ہے جی میں مصروف ہوں اور 5 منٹ بعد آنا، 10 منٹ بعد آنا، میرے پاس تو وقت نہیں۔ ابھی میں بتایا میں درس حدیث کی آخری لائنوں پر ہوں، اور یہ مضمون مجھے آج ہی بھیجنا ہے کہ کل ان کی کاپی چلی جائے گی۔ اب یہ اتنا جائز اور برحق، میں نے ان کے اپنے گھر میں داخلے سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے کمرے میں بٹھا کے یہ بات کہی تھی کہ بھائی 5 منٹ بعد آ جانا۔
تو عرض کرنے کا مدعا یہ کہ یہ ساری چیز اسی میں آتی کہ ہمیں جھوٹ کیوں بولنا پڑا کہ ہم نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی. اب آپ ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں, آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں نہیں آؤں گا, لیکن جسے آپ کہتے ہیں جی منہ ملاحظے میں کیا کریں, اب اتنی بدلحاظی تو نہیں ہو سکتی, کہہ دیا اچھا جی میں کل آؤں گا, اور جس وقت آپ کی بات کل آنے والی کہہ رہے ہیں آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ کل نہیں آئیں گے. یہ بات ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے وعدے کی ڈیفینیشن کو سمجھا ہی نہیں. وعدہ اسی کا تو نام ہے. یہ جو الفاظ آپ نے منہ سے نکالے ہیں کہ میں آؤں گا, یہ وعدہ ہے. اور یہ بات میں اس درسی میں غالباً کسی وقت یہ سنا چکا ہوں آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تجارتی ان کے شریک کار میں کسی معاملے میں ان سے یہ کہا کہ آپ یہیں میرا انتظار کریں, میں ابھی آتا ہوں. اور وہ 3 دن نہیں آیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس کے انتظار میں وہاں رہے. اور جب اسے 3 دن بعد یاد آیا اور وہ وہاں آیا تو آپ نے صرف اتنی بات کہی کہ آپ نے مجھے بہت اذیت دی, بس وہ مدد میں بھول گیا تھا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارے زبان سے جو ہم ہوا نکال دیتے ہیں, اللہ کہتا ہے اس کا تمہارے سے سوال ہوگا, انہ کان عہدا مسئولا, یہ جو تم وعدے کرتے ہو نکاح بھی ایک معاہدہ, پیسوں کا لین دین بھی ایک معاہدہ. آپ کہتے ہیں میں 1 مہینے میں دے دوں, تاریخ بتاتے ہیں پہلی تاریخ کو پیسے ادا کر دوں, نہیں ہے. یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. لہذا معاہدہ کرنے والے نے جس نے وعدہ کیا تھا کہ دے دوں گا, نہیں دیا, وہ تو منحرف ہو گیا ایک طرح سے اپنے وعدے سے. اور اب اگر وہ وعدہ گزرنے کے بعد ادا کرے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ جتنے دن وہ نہیں دے رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتنے دن یہ دینے والے کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا اور اسے صدقے کا اجر ملے گا کہ جس کی رقم اسے وقت پر لوٹائی نہیں جا رہی, اور وہ ایک ایسا مجرم ہے جو وعدہ خلافی کا جرم کر رہا ہے. یہ تو ماحول میں آپس کے معاہدوں کی بات ہو رہی ہے. غیر اقوام کے ساتھ بھی اسلام معاہدے کی اتنی حرمت کا قائل ہے کہ اگر کوئی قوم جس سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے, اس کا کوئی آدمی چاہے وہ آپ کی دشمن قومی ہے, آپ کے ہاں آ جائے اور آپ اسے آنے کی اجازت دے دیں, تو جب تک وہ آپ کے ملک میں ہے آپ اس کے جان مال عزت و آبرو کے محافظ ہیں. قیامت میں اس بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے. اور اگر آپ اپنے ملک کے خلاف اسے ناپسندیدہ سمجھتے ہیں, اسے نامناسب سمجھتے ہیں, اس سے کوئی خطرہ ہے, تو اس سے اجازت واپس لے لیجئے, معاہدہ واپس لے لیجئے کہ یہ صاحب اپنی سرحد پر لے جا کے چھوڑ دیجیے کہ آپ قبول نہیں. معاہدہ کر لیا ہے کسی قوم سے آپ نے, امن کا معاہدہ, کوئی تجارت کا معاہدہ, لین دین کا معاہدہ, یا کوئی معاہدہ بھی کر دیا, تو کسی معاہد قوم کے ساتھ آپ لڑائی نہیں کر سکتے, بلا اعلان جنگ حملہ نہیں کر سکتے. جنگیں ساری دنیا لڑتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کو بھی حد تہذیب عطا کی. اگر معاہدہ کیا ہے تو جب تک معاہدہ ختم نہ کر لو تم حملہ نہیں کر سکتے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک مکے والے ہی نے معاہدہ نہیں توڑ دیا
اس معاہدے کی ایک دفعہ یہ تھی